السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ نیٹ ورک، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اسلم سیال۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک عالمی وبا کے اوپر۔ یہ بات دسمبر 2019 کی ہے، جب چین کے صوبے ووہان میں ایک نامعلوم مرض سے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ یہ بات شروع میں چین کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ بہت جلد اقوام متحدہ کے ادارے WHO نے اس بات کا نوٹس لیا اور دنیا بھر کے ماہرین کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً ایک مہینہ گزرنے کے بعد 30 جنوری 2020 کو WHO نے اس ساری صورتحال کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آف انٹرنیشنل کنسرن قرار دیا۔ 11 فروری 2020 کو اس بیماری کو کرونا وائرس یعنی کووڈ-19 کا نام دیا گیا اور یہ اب چین سے نکل کر دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگنے والی اس بیماری نے چین، اٹلی، اسپین اور سپر پاور امریکہ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ کہ 220 ممالک میں اپریل 2020 تک 2.08 ملین کیسز رپورٹ ہوئے۔ 1,38,000 لوگ اس بیماری سے موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ 5,25,000 افراد صحت یاب۔ WHO کے مطابق دنیا بھر میں اس بیماری سے مرنے والوں کا تناسب صرف 2% ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں اس بیماری سے مرنے کا تناسب اور بھی زیادہ ہے۔ اس صورتحال میں سب سے خطرناک بات اس بیماری سے دنیا بھر کی معیشت کو پہنچنے والا نقصان ہے۔ صرف چین کی بات کی جائے تو 20 فروری 2020 تک نیشنل رپورٹنگ سسٹم آف چائنا کے مطابق تقریباً 82,341 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 3,342 لوگ اس سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ناظرین، لیکن چین نے اس موقع پر مؤثر حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب تک اس بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوتا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن ہے۔ لاک ڈاؤن، سوشل ڈسٹنس اور دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس بیماری سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ چین نے اس موقع پر دنیا میں سب سے پہلے اس وبا پر قابو پا لیا۔ اس موقع پر اگر چینی پیرامیڈک سٹاف اور ڈاکٹرز کا ذکر نہ کیا جائے اور انہیں خراج تحسین پیش نہ کیا جائے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ عالمی سطح پر اس بیماری کا آج تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بہت پریشان نظر آتے ہیں، کیونکہ اس وقت آج کی تاریخ تک سب سے زیادہ کیسز جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ امریکہ میں۔ دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور اموات بھی بڑھ رہی ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس 26 فروری کو کراچی میں رپورٹ ہوا اور دوسرا کیس بھی اسی روز اسلام آباد میں رپورٹ ہوا۔ اس وقت اگر کیسز کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 7,025 لوگ اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں اور 135 افراد موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1,765 ہے۔ جبکہ دنیا بھر کے اگر لیٹسٹ فگرز کی بات کی جائے تو دنیا بھر میں 22,40,191 لوگ اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ 1,53,822 لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ عمومی طور پہ دنیا میں جب بھی وبائیں آئی ہیں یا دنیا کو ایسی کرائسس کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے تو تمام حکومتوں نے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے مل کے کام کیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں بھی حکومتیں، تمام صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت مل کر اس وبا پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اقدامات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک امر افسوسناک ہے کہ عوام کی طرف سے جس رویے کی امید تھی وہ سامنے نہیں آ سکا ہے۔ حکومتی سطح پر بھی لیک آف کوارڈینیشن اور صوبوں کے درمیان بھی کوارڈینیشن نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن پاکستانی عوام اس حوالے سے جس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے۔ ناظرین، ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد جو ہے نا ہم اس موضوع پہ مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है बखर के मरूफ सहाफ़ी जनाब इजाज़ बलोच साहब ने। इनसे हम कोरोना वायरस और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल मुल्की लेवल और ख़ास तौर पे बखर के बारे में बात करेंगे। वेलकम जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि दुनिया भर में इस हवाले से मुश्किलात हैं और पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रही है। आपने पाकिस्तानी कौम को कैसा पाया इस वबा के दौरान? बड़ा अच्छा सवाल है इमरान भाई। पाकिस्तानी कौम तो खैर हर मामले में ही दुनिया से अलग थलग ही होती है, हमेशा आपने देखा है। बिल्कुल। तो इस वक्त यूरोप और अमेरिका जो है वो यकीनन इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और वो संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस हवाले से कोई शक नहीं, उनका जो है जानी और माली नुकसान भी बहुत सारा हुआ है और वो सोच विचार में भी हैं कि इसका मुकाबला मुस्तकबिल के जो खतरात हैं इन फ्यूचर भी वो सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, हम तो कौम तो खैर हम नहीं हैं, हम तो हजूम है, लोगों का एक हजूम है जो फिर रहा है। अब संजीदगी का हमारा ये आलम है कि हुकूमत ने जितनी भी हिदायत जो जारी की हैं, जो तदाबीर बताई हैं, आप देख लें कितने लोगों ने सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया, कितने लोग मास्क इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग हैं जो घरों में बैठे हैं। बाज़ारों के अंदर आप देख लें, मंडियों के अंदर देख लें, आमदोरफ्त तो जारी है लोगों की। हमारी कौम ने तो इसको संजीदा लिया ही। क्या समझते हैं कि इस बीमारी को बीमारी समझा है? कुछ फीसद लोग हैं जो समझते हैं कि ये वाकई एक वबा है, इससे महफूज रहना है, जिस पे उन्होंने जो है एहतियात की है, खुद को घरों में उन्होंने मतलब कैरेंटीना कर लिया है, बाहर नहीं आ रहे हैं बिला वजह। इंतहाई इमरजेंसी में या कोई ऐसा ज़रूरी काम है तो वो निकल रहे हैं, वगरना तो मेरा ख्याल में हमारे लोगों की बहुत सारी अक्सरियत, मेरे ख्याल में कोई 30-40% लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि नहीं ये बस ड्रामा बाजी है, ऐसी नहीं है जी, चलने दे, बस कुछ नहीं होता। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि नेशनल और इंटरनेशल सर्वे रिसेंटली गैलप सर्वे में उन्होंने ये कहा है, ये बात उन्होंने वाज़ेह तौर पर कही है क्योंकि गालिबन 36% है या 35 कोई लगभग इसी राउंड अबाउट फिगर है। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानियों का जो है ये तादाद जो है ये तो मान ही नहीं रही कि ये कोई बीमारी आई हुई है, वबा है या वायरस है। अच्छा बलोच साहब ये बताइएगा कि हर कौम को लीडर्स की जरूरत होती है और पाकिस्तानी सियासतदानों का किरदार आपने कैसे देखा? सियासतदान तो खैर उन्होंने जो हुकूमत की हिदायत थी मेरे ख्याल में 100% उन्होंने ही अमल किया है और वो खुद को उन्होंने इतना मतलब कैद कर लिया है घरों के अंदर और नजर नहीं आ रहे। हमारे इजलास भी आप देख लें, वीडियो लिंक्स पे हो रहे हैं, कैबिनेट की एहतियात है उनकी। तो लीडर तो खैर हमारे पास ये फुकदान है बहुत ज़्यादा, और आज का नहीं, ये तो 70 साल से है। और मेरे ख्याल में तो जब से लियाकत अली खान जब कत्ल हुए तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में लीडरशिप हमारे पास नहीं रही। अब सियासतदान तो हैं लेकिन लीडरशिप मतलब जिस तरह मेरा सवाल इस मुतालिक है कि जो लीडर होता है वो ऐसी सूरत हाल में फ्रॉम द फ्रंट लीड करता है और एग्जाम्पल सेट कर, ऐसा कुछ नजर आया है आपको? नहीं, ऐसा मेरे ख्याल में देखने में नहीं आ रहा। लीडरशिप का चूंकि फुकदान है और हमारे पास जो इस वक्त लोग हैं वो लीडर कम हैं, सियासतदान ज्यादा हैं, क्योंकि लीडर जो है वो नस्लों का सोचता है। बिल्कुल। सियासतदान जो है वो एक महदूद वक्त के लिए अपने इलेक्शन के लिए बस वो उतनी कि उसकी सोच विचार होती है करके वो कहता है 5 साल 4 साल जितना अरसा पूरा करें। अब देखें जहां अब अच्छा दूसरी बात यह है कि अगर लीडर है भी तो हमारी जो कौम है वो उसका मिजाज नहीं है उस तरह का कि लीडरशिप के पीछे चलना कैसे है। हालांकि इस्लाम भी हमारा कहता है कि अमीर की इताअत जरूरी है। तो अभी इमरान खान है, उनके अंदर तो काफी सलाहियत है, लीडरशिप वाली खसूसियात हैं उनमें, लेकिन आगे मुल्क हमारा पाकिस्तान है, ये यूरोप का मुल्क कोई है नहीं कि उनकी बात। अच्छा सर ये बताइएगा कि वैसे हम देखते हैं कि 2005 में जलजला आया, फिर सैलाब आए, तो हमने देखा कि पाकिस्तानी कौम जो है हर ऐसे मौके पर निकलती है, लोगों की मदद करते हैं। इस मदद उसमें आप कैसे देख रहे हैं? मदद के लिए ये लोग बहुत तेज हैं जी, मदद करना ये पाकिस्तानियों से पीछे बात है जी। खैरात और पूरी दुनिया के अंदर ये कौम मशहूर है जी। और अब जो कोरोना वायरस जब से फैला है, लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मतलब दिया है, लोगों को राशन दिया है, कुछ माली इमदाद की है। ये काम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो है वो दूसरों की मदद के लिए निकलते हैं। आप ये देखें कि सिर्फ लोगों की मदद की बात नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ तो आप बोर्ड लगा देंगे जी मस्जिद ज़ेर तामीर है, इतने लोग आ जाएंगे पैसा देने के लिए,
چیریٹی کے حوالے سے ہماری قوم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. چلیے اچھی بات ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے, ضرورت ہے اور بہت اچھی بات ہے. اس ایشو پہ میں سمجھتا ہوں اس پوائنٹ پہ کچھ ہمیں نظر آیا کہ جی قوم کچھ کر رہی ہے, وگرنہ تو خیر سارے معاملات میں قوم نظر آنا چاہیے, ضروری ہے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بلوچ صاحب سے کچھ مزید سوالات کریں گے. جی ویلکم بیک فرام دا بریک. بلوچ صاحب, بکھر میں اس وقت کیا صورتحال ہے, لیٹسٹ کیا فگرز ہیں آپ کے پاس؟ اچھا, بکھر کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائن بات ہے کہ یہاں پہ ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور ہمارا جو یہاں پولیٹیکل پرسنز ہیں, انہوں نے ویسے اس حوالے سے بڑی اچھی کوششیں کی ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے ہاں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا منکیرا کے اندر, وہاں کچھ تبلیغی جماعت کے لوگ لائے گئے تھے, انہوں نے مسجد میں رکھا, انہیں قرنطینہ کیا, تو وہ رات کو بھاگ نکلے تھے, پھر کچھ انہوں نے ریکور کر لیے تھے, کچھ بعد میں ریکور کیے. تو اس وقت جو ہے یہاں غالباً 150 سے زائد کچھ لوگ یہاں لائے گئے تھے, 153-4 اراؤنڈ اباؤٹ یہی فگر تھا. مختلف جو ہمارے یہاں کالجز میں قرنطینہ سینٹر بنائے گئے تھے, تو ان میں سے ہمارے تقریباً 57 یا 8 کے قریب لوگ اپنے اپنے گھروں کو انہوں نے بھیج دیے تھے. کچھ دن یہاں رکھا تھا, وہ نیگیٹو, ان کا کوئی مطلب علامات نہیں تھی, رزلٹ پازیٹیو نہیں تھا, وہ گھروں کو چلے گئے تھے. اور باقی کچھ 90 یا اسی فگر میں 92 ہیں, 3 ہیں, ان میں جو ہے کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی. اس میں کچھ ہمارے 1-2-4 سرکاری اہلکار بھی تھے. صحیح. ایک چینی باشندہ تھا جس کا ایشو زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا, لیکن وہ اس کا بعد میں رزلٹ نیگیٹو آ گیا تھا. تو بکھر میں الحمدللہ ایسی کریٹیکل صورتحال نہیں ہے, لوکل کیسز بہت کم ہے یہاں کا مقامی. ہاں البتہ وہ کچھ چند زائرین تھے جن میں وائرس کی تصدیق ہوئی تھی, تو وہ بھی ہیں, بس ان کا علاج چل رہا ہے, لیکن وہ علامات اتنی نہیں ہیں ان کے اندر. آپ نے بکھر کی ساری صورتحال, کیونکہ آپ فیلڈ میں بھی صحافی سرگرمیوں کے سلسلے میں جاتے ہیں, جی جی, تو یہ بتائیں کہ بکھر کے عوام کا رویہ, پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستانی عوام کا رویہ کیا رہا اوورآل, ہم نے بکھر کو پارٹیکولرلی آپ نے کیسا دیکھا؟ بکھر تو میرے خیال میں یہاں کرونا وائرس, یہ بکھر والوں نے یہ سمجھا کہ یہاں ہے ہی نہیں, کیونکہ مذاق سمجھا اس کو. مذاق تو نہیں سمجھا, کچھ لوگ, کچھ فیصد ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس وائرس سے جو ہے نا یہ احتیاط کرنی چاہیے, لیکن اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ سمجھتی ہے کہ جی بس جو ہونا ہے ہو جائے. لیکن اب دیکھ لیں بازاروں میں, آپ کبھی کبھار آنا ہوگا آپ کا, تو منڈیوں میں بھی ہمارے ہاں دیکھ لیں رش ہے, لوگ بازاروں میں بھی پھر رہے ہیں. یہ تو البتہ 5 بجے کا جو لاک ڈاؤن کا ٹائمنگ ہے, 5 بجے کے بعد شاید لوگ کم ہو جاتے ہیں, ورنہ جب تک بازار کھلے ہیں لوگ ہیں. بازار کھلے ہیں تو لوگوں نے تو آنا ہے, لوگ ہیں, پتہ نہیں کام ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں اس میں تو 10-15% ایسے لوگ ہیں جو صرف گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں, انہیں یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں وائرس ہو جائے گا. سینیٹائزر بھی استعمال نہیں کرتے, ماسک بھی استعمال نہیں کرتے, گھوم پھر رہے ہیں. لیکن کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل اوورآل اور بکھر میں, مطلب کہ کب تک نجات حاصل کی جا سکتی؟ میرا خیال یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان بھی ہے, عقیدہ بھی ہے کہ اس طرح کی جو وبا ہے اس کا وجود تو ہے, اب اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. احتیاط بھی ضروری ہے. تو میرے خیال میں یہ جون تک تو ایکسپیکٹڈ ہے, جون تک تو یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال بھی رہے گی, اور وائرس کے جو اثرات ہیں وہ بھی ضرور رہیں گے. جون کے بعد ہی کچھ فیصلہ حکومت کر سکے گی مزید دیکھنے, میرا خیال ہے, کیونکہ ابھی کچھ جو غیر ملکی اطلاعات ہیں کہ 2025 میں کرونا وائرس نے ایک بار پھر حملہ آور ہونا ہے, اور ظاہر ہے وہ اس کے حوالے سے یورپ بھی فکر مند ہے, وہ اس کا توڑ بھی کر رہا ہے. تو لگتا یہی ہے کہ جون میں جا کے ہی کوئی فیصلہ. لیکن انٹرنیشنلی جب تک اس کا کوئی علاج نہیں دریافت ہوتا, علاج کے لیے تو وہ کوشش کر رہے ہیں, ویکسین تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی ویکسین تیار کریں گے کم از کم 1.5 سال کا عرصہ اس کے لیے درکار ہے ویکسین کو مارکیٹ میں لانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, پھر آپ سے انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.